مبارک ہے۔ اور کیا انسان اس محبوب کی شان کو بیان کر سکے جس محبوب کے مقام کو رب العالمین نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ دنیا والوں اگر مقام لینا چاہتے ہو تو محبوب کے کردار کو اپنا لو۔ محبوب علیہ السلام کی زندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو، محبوب علیہ السلام کی اطاعت کر لو، محبوب علیہ السلام کی اتباع کر لو۔ ہر زندگی کے ہر شعبہ کے اندر تمہیں محبوب علیہ السلام کی زندگی سے نور ملے گا، اور تمہاری زندگی بھی تب خوبصورت اور دل لبا ہو سکتی ہے جب اس زندگی کے اندر محبوب کی زندگی سے خیرات اس میں ملے گی، اس میں شامل ہوگی، تب تمہاری زندگی کے اندر خوبصورتی آ سکتی ہے۔ اور انسان خوبصورت تب بن سکتا ہے جب اپنے کردار کو محبوب کے کردار جیسا بنا لیتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تمہارے لیے یقیناً عمل وہی کرتے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے، جن کو پیار ہوتا ہے، جن کو لگن ہوتی ہے۔ کوئی کسی کا دشمن اس کی ادا سے کیسے پیار کرے؟ دشمن تو اس کے سائے کے قریب بھی نہیں جاتا، چاہے جائے کہ اس کی زندگی سے کچھ خیرات لے لے اور اس کے کردار کو اپنا لے اور اس کے راستے کو اپنا لے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو محب ہوگا، جو عاشق ہوگا، جو پیار کرنے والا ہوگا، اسی کا انداز یہ ہوگا کہ وہ ہر وقت اسی جستجو میں رہے گا کہ اپنے محبوب کی ہر ادا پہ عمل کرے اور اس محبوب کی ہر ادا اس کے سامنے موجود ہو۔ ہر وقت اس محب کا یہ ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کی طلب ہوتی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی ادا کو اپنے لیے ادا بنائے۔ یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر صورت میں، ہر جہت کے لحاظ سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ڈھونڈتے بھی تھے، عمل بھی کیا کرتے تھے۔ کہیں رات کو جاگنا ہی کیوں نہ پڑے، رات کو جاگ لیتے، محبوب کی ادا کو دیکھا کرتے تھے، محبوب کی ادا کے لیے اپنی راتوں کو قربان کر دیتے تھے، صرف یہ انداز دیکھنے کے لیے کہ محبوب علیہ السلام رات کو اٹھتے کیسے ہیں، رات کو بیدار کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میرے محبوب کی جو ادا ہے وہ بڑی ہی نرالی ہے اور بڑی ہی پاک اور صاف اور مطہر ہے، اس لیے کریم آقا نے فرمایا لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، جو میرے طریقے کو دوسروں تک پہنچا سکیں، جن کے اندر علم ہے، جن کے اندر عقل ہے، جن کے اندر سوجھ بوجھ ہے، وہ میرے قریب کھڑے ہوا کرو۔ کیوں؟ اس لیے جو بھی مجھ سے چیز ادا کی جائے گی وہ تمہارے لیے ہدایت کا نمونہ ہوگی، تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ اے دنیا والو، میرے صحابہ کے بعد آنے والو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھنے والو، جیسے تمہارے اوپر میں محمد مصطفیٰ محبوب خدا کی سنت لازم ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی لازم ہے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی پہلے سے ارشاد فرما دی کہ جو میرے صحابہ میرے قریب کھڑے ہو کر لینے والے ہیں، ان کو عام مت سمجھنا، سب کچھ انہی کے پاس ہے، سب کچھ انہی کی بارگاہ سے ملے گا، یہ میری خیرات کو، میرے فیضان کو سمیٹنے والے ہیں، میری سنت پر بھی عمل کرنا، میرے صحابہ کی سنت پر بھی عمل کرنا۔ علیکم بسنتی، علیکم کا لفظ عربی کے اندر لزوم کے لیے آتا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، تو لازم لزوم اسی کا بیان کیا جاتا ہے جس میں فلاح بھی ہو، کامیابی بھی ہو اور اس کے لیے نصرت و اعانت بھی ہو۔ تو رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میری سنت بھی لازم ہے، میرے صدیق کی سنت بھی لازم ہے، میرے عمر کی سنت بھی لازم ہے، میرے عثمان کی سنت بھی لازم ہے، میرے علی کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، میرے ہر غلام کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا، اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان محبوب کی سنت کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ اور محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا کے اندر بھیجے بھی اس لیے گئے ہیں۔ سرکار نے خود مقصد بعثت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ دنیا والوں میں اس لیے تمہارے اندر آیا ہوں تمہارے اخلاق کو بہتر بنا دوں، تمہاری عادات کو بہتر بنا دوں، تمہارے اندر جو خلق سیئہ موجود ہے، اخلاق سیئہ موجود ہیں، بری عادات موجود ہیں، وہ مٹانے کے لیے خالق کائنات نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اچھی عادات کا منبع بنانے کے لیے خالق کائنات نے مجھے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو کامل بنا دوں، جو انسان ناقص ہیں ان کو کامل بنا دوں، جن کا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہے ان کا تعلق رب کے ساتھ جوڑ دوں۔ اس لیے خالق کائنات نے مجھے بھیجا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس انداز میں پیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کریم آقا علیہ السلام کے کشان مقدس پہ آئے، رات کو آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو نوجوان صحابی ہیں، اللہ رب العالمین ایسی جوانی عطا فرمائے، نوجوان صحابی ہیں اور محبوب کے آل میں سے ہیں، محبوب کے گھرانے میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے چچا عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ آج کل تو انداز یہی ہوتا ہے، کوئی کسی کا خاندان میں اعلیٰ ہو بھی جائے تو لوگوں کے اندر یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن پہ کرم فرماتا ہے ان کو خالق کائنات نے انعام بھی عطا فرمایا اور محبوب کی غلامی بھی عطا فرمائی، اور رات کو انداز کی عطا فرماتے ہیں کہ میں محبوب علیہ السلام کی دہلیز کو اپنا سرانہ بنا دیتا تھا۔ دہلیز کو، یہ درمیان میں جو پہلے زمانے کے اندر پرانا زمانہ ہوتا تھا تو وہ اس لکڑی کی لگا دی جاتی تھی، تو اس کو دہلیز کہتے ہیں۔ اس دہلیز کو سرہانہ بنا کے صحابی سو جاتے تھے۔ کیا غلامانہ حیثیت ہے در مصطفیٰ پہ سونے کی؟ کون سوتا ہے اس انداز میں کسی کے دروازے پہ؟ کون اپنے نرم و گداز بستر چھوڑ کر کسی کے گھر کے سامنے اس انداز میں سو جائے؟ سرانہ ہی کوئی نہ ہو، لکڑی کے سرانہ بنا کے سو جائے، اس انداز میں کون سوتا ہے؟ یہ تو میرے محبوب کی محبت کا فیضان ہے نا، یہ میرے محبوب کا پیار ہے کہ گھر کو چھوڑ کر صحابہ محبوب کے دہلیز پہ سو جاتے ہیں۔ یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے سر کے نیچے لکڑی موجود ہے یا سرہانہ موجود ہے، نرم ہے یا سخت ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ عاشق وہی ہوتا ہے جس کو نہ نرمی سے کوئی جناب والا پیار ہوتا ہے اور اس کے بارے کوئی نہ سوچتا ہے، نہ گرمی کے بارے سوچتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی ادا سے پیار ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے دہلیز پہ سو گئے۔ رات کو دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے ہیں، اس انداز میں رات کو اٹھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ حصہ گزر گیا، پھر سرکار اٹھے، جب آپ نے وضو فرمایا تو وضو فرمانے کے بعد پھر آپ نے نماز ادا فرمائی، تہجد کی نماز پڑھنا شروع فرمائی، نوافل ادا کرنا شروع کیے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے بھی ویسے ہی وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نوافل ادا کرنا شروع کر دیے۔ یہ انداز صحابہ کا ہے کہ رات میں اٹھ کر بھی محبوب کی ادا کو پہچاننے کے لیے رات کی نیند قربان کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی وہ طریقہ میسر آ جائے، وہ مل جائے، پتہ چل جائے کہ رب کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، رب کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے یہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری یہ بہترین میرے محبوب کی ذات کے اندر نمونہ تمہارے بہترین پایا جا رہا ہے۔ اگر عبادت میں دیکھو پھر بھی میرے محبوب کی ذات بے مثال نمونہ ہے، اگر دنیاوی حالات کے لحاظ سے دیکھو پھر بھی میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہاری بہترین نمونہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے چند احادیث ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ہم ماحول کے اندر رہتے ہیں۔ یہ کتاب الآداب ہے، ابو داؤد شریف، یہ کتاب میرے سامنے ہے، تو بہرحال پڑھاتے ہوئے اس میں مجھے تو بڑی بہرحال لذت اس حوالے سے محسوس ہوئی، تو میں نے سوچا کہ یہی احادیث آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا، کتنا مبارک دین عطا فرمایا، اور کس انداز میں ہماری تربیت فرمائی ہے، اور وہ سارے حقائق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں کتابوں کے اندر مدون ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہری امام سالم سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معصم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو مسلمان بن جاتا ہے، وہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جو بھائی ہوتا ہے اس کا بڑا تعلق گہرا ہو جاتا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے بھائی سے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ سرکار نے آگے ظاہر فرمایا کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ رشتہ داری کے لحاظ سے بندہ بھائی ہوتا ہے اور قربت کوئی نہیں ہوتی۔ کریم آقا فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ لے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کلمہ پڑھ لے اس کو دور مت کرنا، میں اس کو تمہارا بھائی بنا رہا ہوں۔ جو دین میں آ جائے وہ تمہارا بھائی ہے، اس سے نفرت نہیں ہو سکتی، اس سے بغض نہیں ہو سکتا، اس سے دوری نہیں ہو سکتی۔ جیسے خونی قرابت کی وجہ سے پیار کرتے ہو، محبوب کی یاری کی وجہ سے بھی پیار کیا کرو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ جس بھائی کا رگوں کے اندر خون موجود ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت تو دل کے اندر محبت آ ہی جاتی ہے یار، بندہ جتنا بھی اس کے ساتھ لڑ پڑے، لیکن اگرچہ دین اجازت نہیں دیتا، بھائی بھی ہو اور ایک مومن مسلمان بھی ہو، ایک عام مسلمان کا سرکار نے یہ درجہ بیان فرما دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان بھی ہو اور بھائی بھی ہو تو پھر کتنا گہرا تعلق ہوگا؟ پھر مسلمان بھی ہو بھائی بھی ہو پھر کتنا گہرا تعلق ہوگا، پھر اسے کتنا پیار کرنا لازم ہوگا۔ عام کلمہ پڑھنے والے کا مقام یہ ہے کہ تمہارا بھائی ہے، اسے پیار کیا کرو، اس کے ساتھ دوستی رکھو، اس کے ساتھ تعلق توڑو نہیں جوڑو۔ یہ عام مسلمان کا مقام سرکار نے بیان فرما دیا۔ تو جو بندے کے ساتھ مل کر پیدا ہونے والا ہو، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہو، وہ بھائی بھی ہو مسلمان بھی ہو، اس کے ساتھ کتنا پیار کرنا لازم ہوگا، اس کی قدر کتنا کرنا لازم ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے انداز کس بات کا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کی عزت کرو، اس کو ترجیح دو اور اس کی توقیر بجا لاؤ، اور مسلمان ہو کر بھائی ہو تو کہیں بڑھ کر اس کا ادب کرو۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے اگر مسلمان ہے تمہارا بھائی ہے، اور بھائی ہو کر بھی مومن ہے تو اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا یظلمہ، جو جس کا بھائی ہوتا ہے بھائی پر کوئی بھائی ظلم نہیں کرتا، بھائی پر بھائی کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی ظلم کرتا ہی نہیں۔ ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کسی کے سر میں ڈنڈا سوٹا مار دے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کے کئی انداز ہیں، صرف ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو تھپڑ مار دے، کسی کو کوئی ڈنڈا مار دے، یہ ظلم ہے۔ ظلم کے کئی پہلو ہیں جس لحاظ سے سرکار نے ہر لحاظ سے منع فرما دیا ہے۔ کوئی بندہ عزت کے حوالے سے، مال کے لحاظ سے، گالی گلوچ کے حوالے سے کسی لحاظ سے ظلم نہ کرے۔ کس سے؟ اپنے بھائی سے ظلم نہیں کر سکتا۔ لا یظلمہ، کوئی مسلمان دوسرے سے جو بھائی ہو کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یا تو اس کے اندر وہ قوت والا پہلو نہیں ہے، یہ سیاری ہو چکا ہے وہ بندہ، اس کے دل کے اندر پیار محبت پایا ہی نہیں جا رہا۔ اگر پیار ہے، اگر یہ سلسلہ موجود ہے، تعلق موجود ہے، وہ بندہ اپنے بھائی پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ آگے توجہ فرمایا، سرکار نے فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ، وہ بندہ جو بھائی ہے اس کو کسی کے سپورٹ بھی نہیں کرتا، کسی کے سپورٹ بھی نہیں کرتا کہ ہاں خود وہ ظلم نہ کرے، کسی کے سپورٹ کر دے، اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کو مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، کبھی مومن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ خود ظلم کرتا نہ کسی کے سپورٹ کرتا ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، سرکار نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، من کان فی حاجت اخیہ، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے، اس کی محتاجی کو دور کرتا ہے، اس کی ضرورت کو دور کرتا ہے۔ ضرورت بھی عام ہے، وہ دیکھ لو کس انداز میں ہونی چاہیے۔
اور اس ضرورت کے پہلو، احتیاجی کے پہلو بھی کئی ہو سکتے ہیں، کئی انداز کے اندر بندہ محتاج ہو سکتا ہے، ضرورت اس کے ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنی بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، خالق کائنات اس ضرورت پورا کرنے والے کی ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ اس کی مدد کر رہا ہے، وہ اس کی اعانت کر رہا ہے، اس کی نصرت کر رہا ہے، تو خالق کائنات غائبی طور پہ اس بندے کی نصرت فرماتا ہے جو کسی کی نصرت کر رہا ہے۔ اور کریم آقا نے فرمایا، آگے کمال فرما دیا میرے محبوب نے، فرمایا فرج ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہا قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ کریم آقا نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، فرج دور کرنا، کشادگی پیدا کر دینا، اس کی مشکل کو مٹا دینا، اس کے دل کے اندر جو پریشانی ہے اس کو دور کر دینا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوتا ہے؟ فرج اللہ عنہ بہا، خالق کائنات اس بندے سے بہا، اس مصیبت کے بدلے میں جو بندہ دور کر رہا ہے اس کے بدلے میں کیا فرماتا ہے؟ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اس جہان کی نہیں اگلے جہان کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ سوچنے کی بات ہے، توجہ کی بات ہے، آج بندے کی مشکلات دور کر دیتے ہیں، اس جہان میں ہو سکتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں پوچھے گا، ہر بندہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ ماں بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، یہ سارے رشتے جدا ہونے والے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن خالق کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا جو بندہ اس جہان کے اندر کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے، خالق کائنات، اچھا اس جہان کی اگر مصیبت کو دور کر دیا جائے تو بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر تو برابری ہو گئی، پھر تو برابری ہوئی۔ اگر ایک بندے نے مشکل اس کی دور کی ہے تو خالق کائنات وہ اسی طرح کی مشکل دور فرما دے، برابری ہو گئی۔ بندے نے بھی ویسے کیا، خالق نے ویسے فرما دیا، پھر برابری ہو گئی، اعلیٰ انعام تو کوئی نہ ملا۔ یہ جہان فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، اگلے جہان کی مشکل اگلے جہان کی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، بندہ آسانی سے بھی گزار سکتا ہے اور تکلیف سے بھی گزار سکتا ہے، لیکن اگلے جہان کے اندر جب بندہ جائے گا اگر وہاں پہ مصیبتیں اس کے سامنے ہوں گی تو بڑی پریشانی ہوگی۔ ہمیشہ مصیبتوں کے اندر رہنا کیا زندگی ہے جو اپنی زندگی ہے؟ سرکار نے فرمایا اس جہان کے اندر اپنے بھائی سے مشکلات کو دور فرما دو، کل قیامت کی مشکلات خالق کائنات تمہارے سے دور فرما دے گا۔ کتنے میرے محبوب کے وسیلے سے خالق کائنات نے کرم فرمایا، اللہ کریم اس بندے کی اگلے جہان کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے جب کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ دور فرما کے فرمائے گا بندے تو نے میرے بندے کے ساتھ بھلا کیا تھا، میرے بندے کی مشکل کو دور کیا تھا اور اس کے لیے آسانی پیدا فرما دی تھی، آج میں تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہوں، تیری مشکلات کو دور کر دیتا ہوں۔ یہ پیغام میرے محبوب نے دنیا کے اندر آ کر دنیا والوں کو دیا۔ میرے بھائی اگر سوچئے اس بات پہ، اپنے من کے اندر جھانکیے اور گریبان میں اپنے منہ کو ڈال کے سوچئے کیا ہم اس بات پہ عمل کرتے ہیں؟ ایسا انداز ہمارا ہے؟ میرے محبوب یہ فیضان دینے کے لیے آئے دنیا کے اندر، یہ پیغام دینے کے لیے دنیا کے اندر آئے، ہر ایک کو جوڑنے کے لیے۔ ہزاروں برس تک جو بندے لڑ رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، قرآن بھی فرماتا ہے اس حوالے سے کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، خون کے پیاسے تھے، آ کے جوڑا کس نے؟ میرے محبوب کی ذات نے، میرے محبوب کی ذات نے آ کے جوڑا اور ایسا پیغام ہمیں دیا، ایسا محبت والا دین ہمیں عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی قلم کے ذریعے سے ظلم نہ کرے، قلم چلا کے کسی پر ظلم کوئی کر رہا ہے یہ بھی ظلم کے انداز میں آتا ہے، کوئی بات کے ذریعے سے بات منوا کے کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، ایسا بھی ظلم نہ کرے، اور یہ مشکلات میں ڈالنے والی بات ہے۔ اب اس انداز کا الٹ لینے، کوئی قلم کے ذریعے سے کس کی مشکل کو دور کرتا ہے تو خالق کائنات کیا اس کو عطا فرما دے گا۔ ایک زبان کے ذریعے سے کسی کی مشکل کو، اگر اس کو پتا ہے میں یہ کلام کر دوں، یہ بول دوں، میری وجہ سے، بولنے کی وجہ سے بھائی اگلے بندے کی زندگی بچ جائے گی، خدا کی قسم خالق کائنات اس بندے کو کیا نام عطا فرما دے گا۔
ایک قلم چلانے سے، بولنے سے، قول کرنے کی وجہ سے ایک بندے کی زندگی بچ سکتی ہے، اس کی عزت جاتی ہوئی جناب والا بچ سکتی ہے، عزت ریزی نہیں ہوتی۔ جو ایسا کر لیتا ہے تو خالق کائنات قول کے بدلے میں اس بندے کی اگلی زندگی خالق کائنات سنوار دے گا۔ اور کریم آقا نے فرمایا، کیونکہ میرے محبوب کی جو فرامین ہے نا، سرکار نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، خالق کائنات نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ ایک ایک جملے کو کھولا جائے خدا کی قسم تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس بات پہ بیان کرتے ہوئے۔ انسان کی زبان تھک جاتی ہے، عقل تھک جاتا ہے، سوچ ختم ہو جاتی ہے، اب مرغ عقل تھک کر گر پڑتا ہے، محبوب کے فرمان کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ ایسا کمال خالق کی کائنات نے پیارے حبیب کو عطا فرمایا۔ کریم آقا نے آگے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، من ستر مسلمن۔ آج ہمارا انداز کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا جس بندے نے کسی بندے پہ پردہ ڈالا، پردہ ڈالا، اس جہان کے اندر پردہ ڈالا، کیا کر دیا؟ اس کے گناہوں کو چھپا دیا، اس کے عیوب کو چھپا دیا، اس کے اوپر پردہ ڈالا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ کیا درجہ ملا اس کو، ملے گا اس بندے کو؟ خالق کائنات کیا اس کو اس کے مقابلے میں اس کو جزا کیا عطا فرمائے گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساترہ اللہ یوم القیامہ، جب قیامت کے دن گناہ گاروں کے گناہ کھل جائیں گے، ساروں کے سامنے گناہ کھلیں گے، کتاب سامنے ہوگی، مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کتاب سب کچھ سامنے رکھ لی جائے گی۔ اس وقت سارے دیکھیں گے، گناہ سامنے ہوں گے۔ اس قیامت کے دن میں جو بندہ اس جہان کے اندر اپنے بھائی کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، سرکار نے فرمایا خالق کائنات اس بندے کے قیامت کے دن گناہوں کو چھپا لے گا۔ کوئی عام مقام تو نہیں ہے۔ ایک بھائی کے ساتھ بھلا کرنے کا کیا انعام ملتا ہے؟ ایک گناہ کو چھپا رہا ہے۔ اس لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق کائنات کی رحمت کو بتایا، کیا خالق کائنات اس بندے کو عطا فرماتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ساترہ اللہ، بھائی دیکھ لے خالق کائنات جو بھی انعام اس کو عطا فرماتا ہے اگلے جہان کا عطا فرماتا ہے، اس جہان کا صرف نہیں۔ اس کا یہ مطلب اس جہان کے اندر وہ بندہ ذلیل ہوتا رہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس جہان کے اندر بھی اس بندے کو عزت ملتی ہے جو بندہ کسی کی عزت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی بندے کے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ خالق کائنات اس جہان کے اندر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، اگلے جہان کے اندر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرو، کسی کے عیوب بیان کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر کوئی کسی کے عیب کھولے گا خدا کی قسم یقیناً اس کے عیب کھل جائیں گے، اس کے عیب کھل جائیں گے، اس کے عیوب لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آخری حصہ اسی موضوع کے حوالے سے جو ہے، سرکار نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑا کرو، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے۔ ہمارا انداز تو یہی ہوتا ہے کہیں بیٹھ جائیں، یہی ہماری گفتگو کا محور مرکز ہوتا ہے، لوگوں کے بارے باتیں کرنا، اس کے اندر کیا ہے، اگلا کیا کہتا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ یہ بات خالق کائنات کو پسند نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھ جائیں، محفل میں بیٹھ جائیں، کسی کے عیوب تلاش کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ محفل میں بیٹھا کرو، اکیلے بیٹھا کرو تو دوسرے کے بارے میں اچھا سوچا کرو۔ یہ جو اسلام ہمیں تعظیم کرتا ہے ہماری، اور ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو بندہ کسی انسان کے گناہوں عیوب کو ظاہر کرتا ہے، خالق کائنات اس بندے کے عیب کو ظاہر فرما دیتا ہے، اس کے عیب کھل جاتے ہیں۔ وہ بندہ لاکھ کوشش کرے کہ میرے عیب تو پردے کے اندر رہیں گے، میں کسی کے عیب کھول رہا ہوں، یہ بندہ یقین کر لے اس کے عیب کبھی نہیں پردے کے اندر رہ سکتے۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ کسی کے عیبوں کو اچھالتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ مت سوچے کہ اس کے بندے کے عیب بھی پردے کے پیچھے رہ گئے، نہیں۔ سرکار نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْقَهُ فِي بَيْتِهِ، وہ بندہ گھر کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو، چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھا ہے، لیکن کرتا کیا؟ لوگوں کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ گھر کے اندر بیٹھا ہے پھر بھی خالق کائنات اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا، پھر بھی اس کے عیب لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ جو دوسروں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس سے کریم آقا نے فرمایا حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کریم آقا نے فرمایا ایک بندے کے لیے شر یہی کافی ہے، اس سے بڑھ کے اور شر نہیں ہو سکتا۔ بندے کے لیے شر کا ہونا یہی کافی ہے، کیا؟ ان يحقر اخاه المسلم، اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، اس سے بڑھ کے شر کوئی نہیں ہے۔ بحسب امرئ، سرکار نے فرمایا ایک بندے کے لیے
ایک مرد کے لیے یہی شر کافی ہے، اس سے بڑھ کے اور شر اس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیا شر ہے؟ اَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، وہ اپنے بھائی کو حقیر ثابت کرتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، خود اوپر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگ دوسرے کی عزت مٹانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسا بندہ سوچنے والا بندہ شریر ہے، ایسا بندہ شریر ہے، ایسا سوچنے والا شریر ہے۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی اٹھانے کی بات کرے، اپنے دوست بھائی کو بھی اٹھانے کی بات کرے، اس کی بھی عزت کی بات کرے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر فرمایا ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ بندہ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں بندہ نہیں ہوتا، وہ بندہ ذلیل ہے۔ جس کو بندہ بندہ کہیں لیکن رب کی بارگاہ میں بندہ نہ ہو، بندہ ذلیل ہے، وہ بندہ حقیقت میں بندہ نہ ہو۔ ظاہری لحاظ سے بندے اس کو بندہ سمجھ کے کہیں تو اللہ کا بندہ ہے بھائی، اپنے کردار کے لحاظ سے ظاہری لحاظ سے نظر یہی آتا کہ یہ بندہ ہے، لیکن حقیقت میں بھائی جیسی جلوت اعلیٰ ہونی چاہیے، خلوت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اگر بندے کی خلوت جلوت کے ساتھ اس کا تقابل ہے، اگر ذل پائی جا رہی ہے اس جیسی نہیں ہے، جیسے ظاہری لحاظ سے اعلیٰ ہے خلوت کے اندر بھی اعلیٰ ہے، حقیقت میں بندہ وہ ہے جس کی خلوت اعلیٰ نہ ہو، جلوت اعلیٰ ہو، بندہ نہیں ہے۔ اگر جلوت کے لحاظ سے بندہ محسوس ہوتا ہے لوگ اس کو بندہ کہتے ہیں، لیکن خلوت کے لحاظ سے وہ بندہ نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں ایسا بندہ ذلیل ہے، ایسا بندہ ذلیل ہے۔ بندہ کیا ہے؟ جس کی جلوت بھی اعلیٰ ہو، جس کی خلوت بھی اعلیٰ ہو، جس کا ظاہر بھی اعلیٰ ہو، جس کا باطن بھی اعلیٰ ہو، جو بندوں کے سامنے تو اعلیٰ بن کے بیٹھے لیکن جب اکیلا ہو جائے اس وقت اس کی خلوت کے اندر کیا صورتحال ہو، خدا جانے کیا صورتحال ہو۔ ایسا بندہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت میں بندگی ہی نہیں ہے۔ جو جلوت میں تو کچھ اور کرے، خلوت میں کچھ اور کرے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بلکہ جلوت سے خلوت اعلیٰ ہوا کرتی ہے، ان کی خلوت اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اصل میں بندہ وہ ہے، حقیقت میں بندگی کا حق وہ ادا کرتا ہے جس کو بندے بھی بندہ کہیں اور حقیقت میں وہ بندہ بھی ہو، جس کی جلوت بھی اعلیٰ ہو، جس کی خلوت بھی اعلیٰ ہو۔ اس لیے مسلمان کے لیے چاہیے خود اپنی جلوت کو بھی اعلیٰ بنائے، خلوت کو بھی اعلیٰ بنائے، اپنے ماحول کے اندر بھی یہ انداز اپنائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ انداز اپنائے، کسی کو حقیر بنانے کی کوشش نہ کرے اور ان کی عزت کرے، توقیر کرے۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے اور ہمیں اسلام یہ طریقہ کار دیتا ہے، یہ میرے محبوب کا فیضان ہے، یہ پیارا مبارک ماحول ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم ہماری دشمنیاں ساری ختم ہو جائیں، اناد ہمارے ختم ہو جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، محبت والا ایک نورانی سما ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں، پردہ پوشی شروع کر دیں، جو سرکار دو عالم سے ہمیں پیغام بھی دیا اور ہمیں ارشاد بھی فرمایا، دعائے خالق کائنات ہمیں ان مبارک اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔